अस्सलामुअलैकुम जी जनाब, मैं हूँ आपकी राइटर असमार मिर्ज़ा और लेकर आ चुकी हूँ पारस वाइल्ड फ्लावर्स मैन की 36 बहुत ही रोमांटिक और यमी क्रीमी सी एपिसोड। तो तमाम काम छोड़ दीजिए, पहले हम किस पर और सुन लेते हैं। तो जल्दी से चलते हैं किसकी तरफ। लेट्स स्टार्ट। मैं खुली इजाज़त देता हूँ। रोशानी की आंखों में गालिब आते स्याह खुमार के बादलों पर नजरें जमाए वो सरगोशी से भी मध्यम आवाज में बोला, अभी नहीं, अभी आपका बहुत ख्याल है मुझे। ओके, ये बताएं, ये पूरी बॉडी वैक्स करना मजबूरी है या शौक? रोशाना ने अपना हाथ पारस की गर्दन के गिर्द लपेटे, साथ ही आंखों में आंखें डालकर सवाल किया। तो पारस ने नर्म निगाह रोशाना के चेहरे पर डाली और गर्दन उसकी तरफ फेरी। कुछ सर्जरीज की वजह से लेजर ट्रीटमेंट करवाना पड़ा, जिससे मेरी स्किन का हर बाल जड़ से निकल गया। पारस ने सीधा स्वभाव बताया। भले सर्जरीज पर उसका दिल बैठा हो, पर वो इस वक्त बस पारस को हैप्पी रखना चाहती थी। ओह, इट्स कूल ना। रोज रोज की मुशक्कत से जान छूटी। वो उसकी गाल खींचते नफी में गर्दन हिलाते मुस्कुराया। इट्स नॉट कूल। हमारी स्किन पर जो ये छोटे छोटे बाल होते हैं वो हमें मौसमी शिद्दत से बचाते हैं, लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं है। इसकी वजह से कई तरह के स्किन इश्यूज फेस कर रहा हूँ। 7 टैबलेट्स जो मैं रोज लेता हूँ वो सिर्फ स्किन केयर की हैं, जो मुझे सारी जिंदगी लेनी है। अदरवाइज मेरी बॉडी की स्किन इतनी नाजुक है कि ये जरा शिद्दत पर क्रैक होने लगती है। वो पारस की तकलीफ को जरा सा महसूस करके ही दुख गई, जैसे किसी ने उसके जिस्म पर चूंटियां छोड़ दी हो और वो रेंग कर काट भी रही थी। और बाकी टैबलेट्स, वो उदास हो गई। कुछ ब्रेन हैमरेज से बचाने के लिए हैं, मेरी कुछ बॉन्ड्स भी टूटी थी, एक दो उनके लिए है जो जुड़ गई, पर वैसी हेल्थी नहीं है। ये सब तुम्हें उदास करने के लिए नहीं बता रहा, ऐसे मत देखो। अपनी सरसरी तकलीफ का किस्सा समेटे पारस ने हाथ बढ़ाकर रोशाने का रुखसार छुआ, उसकी गर्दन में हाथ लपेटे दूसरी बाजू कमर में हाइल की, वो उसके सीने में चेहरा छुपा गई। डिसोजा के अलावा किसी आदमी को पहचानते हैं जो आपको टॉर्चर करने में शामिल था? बस इतना सा फेवर कर दें। वो चेहरा सामने करती पारस पर वापस झुक आई। पारस उसके लहजे की तड़प पर फिक्रमंद और बरहम साथ हुआ। ताकि तुम उसकी नस्ल मिटाओ? पारस ने आईब्रो उचकाए। नहीं, उसकी कब्र खोदकर बीच चौराहे लटकाऊंगी हर उस फर्द को जिसने आपको तकलीफ दी। अगर आप ये सारी टैबलेट्स छोड़ दें तो क्या होगा पारस? वो कमजोर पड़ती आवाज को गहरा सांस खींचकर मजबूत कर रही थी। मुझसे डर कर भाग जाओगी? वो मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कुराहट तीर की तरह रोशाने के कलेजे में खुप गई। एक बात अपने दिमाग में बिठा ले पारसी सा मुगलानी, कुछ भी हो जाए, मैं आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। आप मुझे खुद से उतार कर फेंकेंगे तो वापस चिपक जाऊंगी, पालतू बिल्ली की तरह, जिसे जितना दूर जाकर फेंकाओ वो मालिक के जिस्म की खुशबू सूंघती वापस आ जाती है। मैं बेशक मुहाफिज भी अच्छी ना बन सकी, बीवी जरूर बनूंगी। आप मेरा यकीन करेंगे ना पारस? आपके दिल, दिमाग और जिस्म की हर तकलीफ मेरी है। मैं लाऊंगी इसका मरहम ढूंढकर। मैं आपके लिए ज़िंदगी इतनी आसान कर दूंगी कि आपको कभी सर दर्द की टैबलेट भी नहीं लेनी पड़ेगी। मुझे पता है आपको लग रहा होगा कि मैं बस जज्बात में बहकर कह रही हूँ। नहीं, मैंने अल्लाह से कभी उम्मीद नहीं लगाई। मैं इस पर हमेशा यकीन करती आई हूँ, और यही यकीन मुझे आपकी शिफा के पास लेकर जाएगा। इतना सा भी दर्द नहीं होगा, मुझ पर यकीन करेंगे? इस शख्स की लाल अंगारा नीली आंखों में दर्द के साथ एक शिफा तो बस रोशाने के साथ नहीं समेट लाई थी। वो बता नहीं सकता था कि उसे अपने दिल से लगाकर वो कितने दर्द और कर्ब को धूल चटा रहा है। वो तड़प रही थी, पारस की तकलीफ से नमक की तरह घोल रही थी। मुझे तुम्हारी पावर्स पर यकीन है। मैं तुम पर पिछले 15 साल से नजर रखे हुए हूँ। हर लम्हा तुमसे मोहब्बत बढ़ती महसूस की। इब्तदाई 2 साल नजर नहीं रख सका, उसके लिए माफ कर देना। और मुझे पता है तुम इन्हीं 2 साल बहुत ज्यादा रोई हो अपने बचपन में मेरे लिए। वो ना नजर रख के भी सब जानता था। ये सच था, जब पारस गया था तब से 2 साल तक वो बहुत बीमार रही थी। डॉक्टर्स को समझ नहीं आता था कि फारिस सुल्तान की बेटी को क्या हो गया। वो हर वक्त रोती थी, अपने हाथों को हसरत से तकती रहती थी, जहां हर रोज पारस के हाथों का लम्स मध्यम होता जा रहा था। जब नजर नहीं रखी तो कैसे पता? आवाज में नमी से सलवट उतरी। पारस ने उसके भीगे गाल को शिद्दत से चूमा। फारिस सुल्तान जब पहली बार 15 साल पहले मुझे रिकवरी के बाद मिले थे, तो बस तुम्हारी बातें की कि उनकी रोशानी का आधा हिस्सा साथ ले आए हो, अपने और उसके रोशन माथे की हिफाजत करना।
وہ وقت یاد کرے پارس کا بھی دل کمزور پڑا۔ آپ پھر آپ نے وہ آدھا حصہ سنبھالا۔ وہ اس وقت آنسو روکے ہوئے تھی کہ کہیں پارس کو اس کی تکلیف درد نہ دے۔ دل سے لگا کر رکھا ہے۔ پارس نے اس کا سر اپنے سینے سے لگاتے بازو جکڑ لیے اور روشانی کی آنکھیں مزید صبر نہ کر سکی۔ مجھے واپس مت کریے گا، میں بقیہ آدھا بھی آپ پر وار دوں گی۔ روشانی نے اس کی برہنہ کندھے کو چومتے چہرہ اوپر اٹھایا۔ وہ اسے ہی دیکھنے اور چھونے میں مصروف تھا۔ روشان نے پارس کی تنبیہ سنے وہ جلدی سے اس پر سے اٹھ بیٹھی، پیر نیچے فرش پر اتارے۔ کیوں جا رہی ہو مجھ سے دور؟ اس کی بازو پکڑ کر خود پر جھکاتے غصے سے پوچھا۔ ہاتھ دیں۔ روشانے نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پارس کی ہتھیلی اپنی گردن سے جوڑی، پھر گال سے۔ وہ روشانے کی حرکات و سکنات پر حیرت زدہ ہوا۔ ایسا لگ رہا ہے مجھے بھی فیور ہو گیا ہے۔ وہ چھونے سے واقعی محسوس نہ کر پایا، مگر روشانے کے بتانے پر پارس نے اپنا ہاتھ اس کی گردن سے دباتے ہنس کر واپس روشانے کو اپنے اوپر گرایا۔ اوہ، تو یہ وجہ ہے بھاگنے کی؟ پراسرار نگاہیں روشانے کے گھبرائے چہرے پر ٹکا کر استفسار کرنے کے بیچ اس کے ہاتھ گستاخیاں کر کے اپنے ہونے کا بھرپور پتہ دے رہے تھے۔ نہیں، بنا اظہار کے بھی آگ لگ رہی ہے ادھر بھی، سمجھا کریں۔ گردن جھکا کر اپنے گلابی لب پارس کی شارک پر رکھتے بے بسی بھرے لہجے میں آگاہ کیا۔ نہیں سمجھ رہا، تفصیلی سمجھاؤ مجھے۔ لہجے سے باغیانہ پن چھلکا۔ وہ اپنے ہونٹوں کو اس کی گال سے جوڑتی آنکھیں موند گئی۔ آپ کو خود سے بچا رہی ہوں نا، آپ کی محبت نامی فلسفے کی قدر کر رہی ہوں، ورنہ جب جسم کا آدھا حصہ تکلیف میں ہو، دوسرا حصہ اس کی یا تو مکمل تکلیف مٹا دینا چاہتا ہے یا خود بھی اس آدھے وجود کی طرح جلنے کی خواہش کرتا ہے۔ وہ اوپر اٹھی، پھر سے پارس کے ماتھے کو چوما، کافی دیر وہیں اپنے ہونٹوں کو رکھے آنکھیں بند کیے اس شخص کے وجود سے اٹھتی آسودگی خود میں جذب کرتی رہی اور پھر دھیرے سے واپس سیدھی ہو گئی۔ میں کبھی نہ چاہوں کہ تم جلو، ٹھنڈی اور میٹھی رہو۔ اس کے اپنے سینے کی اور جھولتے بالوں سے کھیلتے پارس نے مضبوط اور خوبصورت ہاتھ کی انگلیاں اس کے کانوں کے پیچھے مس کرے چند لٹوں کو روشانے کی کان کے پیچھے ڑیسنے کی ناکام کوشش کرنے کے بیچ جذبوں انس کی کیفیت میں دعا دی۔ ٹھنڈی اور میٹھی ہیں، یہ دعا ہے یا بد دعا؟ آنکھیں بڑی کیے پارس کو ڈپٹا۔ وہ مفہوم سمجھ کر ہنسا۔ یہ میری خواہش، پارس نے ہنوز اس کے ہونٹوں کو دیکھتے کہا، جو فوراً ہی مسکرانے کی صورت پھیلے۔ پارس پلیز شرٹ پہن لے، مجھے شرم آ رہی ہے۔ نگاہ پارس کی گردن سے سینے کی طرف بڑکی تو وہ منت کر اٹھی۔ پارس اس کا ہاتھ پکڑے اٹھ بیٹھا۔ پہلے کنفرم کرو شرم ہی ہے یہ، اور شرٹ لیس میں ہوں، شرم تمہیں آئے جا رہی ہے، مطلب یہ چکر میری ناقص سمجھ سے بالا تر ہے۔ روشانی بھی اٹھ کر کھڑی ہوئی تو پارس نے سر اٹھا کر محترمہ کو نہارتے ہوئے سوال کیا۔ وہ ہوش میں ہوتی تو جواب دیتی۔ پارس اٹھ کر جب کھڑا ہوا تو وہ اس 6 فٹ 2 انچ کے آدمی نے رہی سہی بھی روشانی کی ساری حصیں سلب کر لیں۔ ہے ایسی کیوں اتار رہی ہو؟ اب تو شرم مجھے بھی آ رہی ہے۔ نقاہت میں ملا جلا سرور پارس کی آواز کو مزید باری کر گیا۔ وہ 2 قدم پارس کے قریب ہوئی اور اپنے ہاتھوں کو ہچکچاتے ہوئے پارس کے سینے پر رکھا، اور رکھتے ہی وہ بلش کرتی آنکھیں میچ گئی، اور یہ سب کرتے وہ کسی اچھے بھلے شخص کی دنیا ہلا گئی۔ روشانے کے ہاتھ پارس کے سینے سے نیچے کو سرکتے اس کے پیٹ پر رکے۔ اس بیچ دونوں کی آنکھیں ملی۔ وہ بنا ہیلز کے اس کے کندھوں تک بمشکل پہنچ رہی تھی، تبھی تو اور پیاری لگ رہی تھی۔ کبھی حیران، کبھی مسکراتی، کبھی پارس کو یوں پورے حق سے چھو کر اترانے لگتی، جبکہ روشانے نے پلکیں اٹھا کر واپس پارس کو دیکھتے اپنے ہاتھ اس کی کمر کی دائیں بائیں حرکت کرتے عقب میں جا روکے، جس سبب وہ پارس کے سینے سے آ لگی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کی خاموشی کو سننے کے بعد آخر بول پڑا، جو ایڑیوں کے بل اٹھتی اسے کان میں سرگوشی کرنا چاہتی تھی۔ پارس نے اسے دونوں بازوؤں میں بھر کر زمین سے اوپر اٹھایا۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ پارس کے کان میں کچھ کہنا بنا ہلز کے آسان جو ہو گیا تھا۔ میں آپ کو فزیکلی فیل کر رہی ہوں۔ آپ کی محبت کے فلسفے کا احترام اپنی جگہ مسٹر پارس، لیکن ایک بیوی کے لیے اس کے شوہر کا جتنا دل، دماغ اور سکون پیارا ہوتا ہے، اتنا جسم بھی محبوب ہوتا ہے۔ میں اس دن کا شدت سے انتظار کر رہی ہوں جب یہ جسم اپنی دردناک ماضی کی یادوں سے آزاد ہو کر میرا ہوگا۔ وہ نظریں اس کے سینے پر ٹکا کر بولی، پھر اختتام تک لرزتی پلکوں کے بیچ پارس کو دیکھا۔ تم نے جسے آج چھوا، ہو گیا تمہارا۔ پارس نے اسے اپنے سینے میں بر لیتے خود پر مکمل ملکیت سونپی تو وہ اس شرف پر آنکھوں کو بھیگنے سے روک نہ سکی۔ اچھا واقعی؟ ہاتھ فوراً سے پارس کی گردن میں لپیٹے
وہ اس کے چہرے سے 1 انچ تک قریب آئی۔ پارس نے اسے فوراً سے آزاد کرتے زمین پر اتار کر اپنی پہنچ سے دور کیا۔ ڈر گئے مسٹر پارس؟ ہاں، آئے بڑے اٹلی کے پیراسائٹ۔ وہ گالوں کو غبارے سا پھلا گئی۔ سنو، مجھ سے 2 فٹ دور ہو جاؤ، میرا بلڈ پریشر شوٹ کرنے والا ہے۔ پارس نے جلدی سے کہہ کر اپنی شرٹ جھک کر اٹھائی۔ روشانے نے دل ہی دل میں اپنی بچت پر شکر کیا، ورنہ شوہر کو بہکانے کی قیمت اس کی ننھی جان سہ نہ سکتی۔ میرا بھی سر پھٹ رہا ہے آپ کو حد میں رہ کر پیار کر کر کے۔ وہ بھی منہ پھیر کر جا کر آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال ٹھیک کرنے لگی۔ گالوں تک بکھری لالی کو چھپانے کے جتن کرتے کان کی لو تک مزید سرخ پڑی۔ ہاں، اب تم جتاؤ گی کہ ایک بیمار کی تیمارداری کی۔ پارس نے شرٹ پہنی پر بٹنز کھولے چھوڑتا وہ آئینے کے سامنے کھڑی ثبوت مٹاتی روشانے کے پیچھے رکتے بڑبڑایا۔ ہاں، میں پانی بھی پلاؤں گی تو 10 بار جتاؤں گی۔ یہ تو پھر بھی میں نے آپ کی عزت پر ہوتا حملہ روکا ہے۔ پلٹ کر دبی دبی چڑ اور ناراضگی سمیت سارے احسان جتا دیے، پر جب احساس ہوا کیا بولی ہے۔ دل چاہا زمین پھٹے اور دس جائے، پر زمین بھی تو پھٹنے کا رواج بھول چکی تھی۔ روشانے نے پارس کی آنکھوں میں جمع خمار سے گھبرا کر اپنا پیر فرش پر یوں مسکین بنے مارا جیسے یوں کرنے سے وہ واقعی پھٹ جائے گا۔ پارس نے مسکراہٹ بڑی مشکل سے ہونٹوں میں دبائی۔ وہ روکنے کے لیے میری بازوؤں میں بہت دم ہے، تمہاری ضرورت نہیں، تم بس حملہ کرنے والی بنو، اوکے؟ پارس نے اس کی کمر میں بازو ڈالے اپنی طرف کھینچا تو وہ جو پہلے ہی ہلکان تھی ہانپ اٹھی۔ کتنا شوق ہے آپ کو حملے کا؟ وہ بنا منہ بسوڑتے بولی۔ شوق ذوق نہیں ایسا، لیکن آج کچھ ڈاؤن تھا تو کریونگ سی ہو رہی تھی۔ تم نے موقع گنوا دیا۔ میری شرٹ کے بٹن بند کر دیں گی مسز پارس؟ اب یہ بٹن بند ہی رہیں گے، تمہیں شرم نہ آئے تاکہ۔ پارس نے ذرا پیچھے ہٹتے روشانے کے ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھتے کہا، اب یہ کب کھلیں گے؟ وہ دبا سا بولی کہ پارس کو بھی سننے کے لیے مشکل سے گزرنا پڑا۔ جناب کو ہنسی آنے لگی جسے بڑی دقت سے حلق میں انڈیلا۔ جب نیکسٹ ڈاؤن فیل کروں گا، اور تم تو بالکل نہیں چاہو گی کہ میں دوبارہ کبھی یوں بستر سے لگوں، ڈاؤن فیل کروں، ہے نا؟ وہ جان بوجھ کر روشانے کو چھیڑ رہا تھا۔ بٹن بند کرتی وہ واپس ہاتھ گریبان تک لائی اور کالر کے دونوں کنارے پکڑ کر پارس کا سر اپنی طرف جھکایا۔ اپنی یہ چالاکیاں اپنے تک رکھیں، مجھے چھیڑنے کی تمنا آپ کے دل میں تمنا ہی بن کر پھڑک کر مر جائے گی۔ میں آپ پر پورا حق رکھتی ہوں، پوچھوں گی نہیں، جب چاہوں گی آپ سے آپ کو چھین لوں گی، آپ کی کریونگ کی ایسی کی تیسی۔ آنکھوں میں آنکھیں گاڑے وہ اس وقت پارس کو سراسر سیڈیوس کر رہی تھی، جان لیوا لگ رہی تھی۔ یوں حق جماتی، ڈانٹتی، گریبان پکڑ کر اپنے لیے جھکا لیتی۔ گریبان پکڑو یا گردن، تمہیں میرا سر اپنے لیے ہمیشہ محبت سے جھکا ملے گا۔ روشانے نے اس کی گریبان پر جمے ہاتھ اچانک چھوڑے تو پارس نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے کھردرے گرم ہاتھوں میں بڑھ لیے۔ ان کی ہلاوت کا اثر دونوں کی آنکھوں میں پھیلے خمار بن گیا۔ اور میرا حق؟ وہ اس قدر قربت میں بولی بھی تو آواز گٹ گئی۔ اس کی اجازت ہاں کی صورت میرے ہونٹوں پر رکھی ہے، جب چاہو لے کر سارے حق وصول کر لو۔ سب تمہارا ہی تو ہے روشانے، میرا اقرار، فرار اور قرار سب کچھ۔ وہ اس شخص کی خود سپردگی پر فدا ہو گئی۔ پہلی بار لگا وہ ہاتھوں میں پوری کائنات پکڑ بیٹھی ہے، اور روشانے کے ارمان پارس کی محبت پر ایک لمس پر ہی پورے ہوتے نظر آئے۔ چلیں، ورنہ وہ کہہ دوں گی۔ وہ جذباتی ہوتی اس کی گردن میں چہرہ گھسا گئی۔ پارس نے اسے ویسے ہی بازوؤں میں برا اور ڈریسنگ ٹیبل پر ٹانگیں لٹکاتے بٹھایا۔ پیچھے پلٹ کر گیا اور بیڈ کے پاس پڑی روشانے کی ہیلز اٹھا کر نیچے بیٹھتے اس کے پیر اپنے گھٹنے پر رکھ کر ہیل پہنائی۔ دوسری بھی یوں ہی، پر دوسرے پیر کو ہاتھ میں لیتے پارس نے مسکرا کر نظر اٹھائی۔ وہ آنکھوں میں آنسو بڑھ لائی جب پارس نے اس کے پاؤں کی اوپری جگہ اپنے ہونٹوں کو رکھا۔ پارس، وہ رحم طلب ہوتی اپنا پیر کھینچنے لگی، پر پارس نے مضبوطی سے پکڑ جماتے ہیل پہنائی اور اٹھ کر تھکن سے بری آنکھوں سے روشانے کی آنکھوں کے آنسو دیکھے۔ میں آپ کو اپنے قدموں میں بیٹھا برداشت نہیں کر سکتی، اور آپ میرے پیر۔ وہ مزید نہ بول سکی۔ تم اتنی پیاری ہو مجھے کہ میں تمہارے قدموں میں بیٹھنا شرف جانتا ہوں، اور ذرا اپنے حسین پیروں کو دیکھو، تمہاری شکل سے زیادہ پیارے تو تمہارے پیر ہیں۔ وہ جان بوجھ کر اسے اس عجیب سی کیفیت سے نکال لایا تو وہ روتی روتی ہنس پڑتی، پارس کے سینے سے جا لپٹی۔ ٹھیک ہے، پھر شکل نہیں دکھاؤں گی آپ کو اب۔
वो लाड बड़ा मिनमिनाई तो पारस ने इसे उठाकर नीचे उतारा। ना दिखाना, पर ये टोरी तो जान है मेरी, खासकर ये काली काली आंखें मेरी कमजोरी, ऊपर से इनकी पलकें आफत, बवें कहर, ये जबीं जैसे मेरी आराम का, छोटी सी नाक बस हरा दे, कोरे गाल फिदा कर दें, ये होंठ बहका दें, और स्पेशली ये शक्ल के साथ अटैच मोरनी जैसी गर्दन, ये तो काम तमाम कर देती है। इसके अलावा बिल्कुल अच्छी नहीं है तुम्हारी शक्ल, मत दिखाना। वो एक नक्श को रगबत से खीन की आंच देते, सांसों की रिदा देते छूता, रोशानी को खुद में सिमटने पर मजबूर कर गया। उसके गाल धुआं छोड़ने लगे, जान सी वजूद से सिरकने लगी और धड़कने सीने से लिपटने लगी। पारस, वो सांसें इस्तवार करने के बीच उसे रोक बैठी। आई लव, वो उसकी बात मुकम्मल करने से पहले ही से रोक गया, हाथ रखकर, क्योंकि रोशानी के होंठों की रंगत पहले ही बहुत बदल चुका था। फिर कभी जल परी, आ जाओ, कुछ देर ठंड में वॉक करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। आई नीड यू। पारस ने उसकी आंखों में अपनी चाहत और रजा भर दी, तो वो खुद को जल्द संभाल गई। स्कार्फ ले लूं, वेट। पारस से हाथ छुड़वाए वो पलटी ही कि अचानक से पूरे ब्यूरो के अलार्म बज उठे। यहाँ भी रूम में लगे अलार्म से सायरन बजने लगा। पारस ने फौरन से साइड मेज पर पड़ी अपनी गन उठाई। खुद रुशाने भी घबराने के बजाय अपनी बैग की तरफ बढ़ते अपनी गन निकाली और लोड की। कोई गड़बड़ हुई है बाहर, मेरे पीछे रहना रोशाने। पारस इसे सख्ती से ताकीद करता खुद रूम का दरवाजा आहिस्तगी से खोलकर बाहर निकला। बाहर कॉरिडोर में छाए सन्नाटे पर पारस की छठी हिस्स ने कुछ गलत होने का एहसास दिया। वो तकरीबन दोनों दौड़ने के अंदाज में हिदायत बाबा के ब्यूरो ऑफिस की तरफ गए, लेकिन आगे का मंजर देखकर पारस और रुशाने के पैरों तले से जमीन निकल गई। हदायत बाबा सरकार कुछ हबशी गार्ड्स की गिरफ्त में थे और उनके कुछ लोग मारे गए, जबकि कुछ इन्हीं की हिरासत में थे। जबकि पारस और रुशाने को देखकर वो निस्वानी वजूद पलटा तो पारस की बवें नागवारी से सुकड़ी। सेरा मार्क ना सिर्फ यहाँ आ चुकी थी, बल्कि आते ही पारस ईसा मुगलानी के डिफेंस में पूरी तैयारी से घुसी थी। सेरा की नजरें स्कार्फ गर्ल पर गई तो हटना भूल गई। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया सेरा। पारस की दबंग दाढ़ पर वो अपने स्याह फाम लोगों को इशारा करती मुस्कुराई, जो बेहोश हदायत बाबा को उठाकर निकल गए। पारस पीछे जाने को लपका, पर सेरा के गार्ड ने पारस पर गन तान कर रोक दिया। बहुत कीमती है तुम्हारे लिए बुड्ढा, तो तावान चुकाना पड़ेगा पैरासाइट। जिसने तुम्हें इतना ताकतवर बनाया, तुमने सांप की तरह उसे ही डस लिया। तुम्हारे इस 2 टके के बॉडीगार्ड नजफ ने मुझे जख्मी किया। मेरे डैड की आंख निकाल दी तुम्हारे सर फिरे अंधे ईगल नामी आदमी ने। मैं तुम्हें ये सब बख्श दूंगी। तुम्हारे लिए अपने नाकारा बाप को मारकर तुम्हें एंडी रेंगहैटा का चेयरपर्सन और इटली का मुकम्मल मालिक बना दूंगी। जस्ट मैरी मी। वो चलती हुई पारस के सामने आ रुकी। इसने करीब आकर पारस के हाथ से उसकी गन लेकर परे फेंकी और अपनी गन पारस की टोड़ी और गर्दन के बीच नाली के संग जोड़े पारस का चेहरा ऊपर किया। इससे पहले रोशाने की बर्दाश्त का पैमाना लबरेज होता, पारस ने उसके बाजू पकड़े रोकी। सेरा ने जब पारस के हाथ में स्कार्फ कर नफरत से घूरती लड़की का हाथ देखा, तो महजूज निगाहों से दोनों को निहारती पीछे हटी। ये प्यारी सी लड़की कौन है पारस? सेरा का शरद बार लहजा रोशाने को जबड़े बेचने पर मजबूर कर गया, जबकि रोशाने अच्छे से बाबा के सिखाए हर दाव पेच को दिमाग में फार्मूलाज की सूरत दोहराने लगी। पारस, आप पीछे हटें, मैं इसे बताती हूँ कि कौन हूँ। रोशाने ने पारस को बाकायदा पकड़कर पीछे किया और ठीक सेरा के आगे तन गई। पारस ने हदायत बाबा की तमाम लोगों को आंखों के इशारे से चौकन्ना होने का कहा। तुमने भी आखिरी जुमला क्या कहा था पारस को सेरा? रोशाने के चेहरे पर संगला चट्टान सी सख्ती थी, जबकि सेरा ने जब जख्मी होने का बताते अपनी बाजू की तरफ इशारा किया, रोशाने की नजरें सेरा की इस बाजू पर फोकस्ड थीं। मेरी मी, क्योंकि ये सिर्फ मेरा है। सेरा की आंखों में मलकियत का खुमार देखकर रोशाने की सिट्टी गुम गई। ये जानते हुए कि यहाँ सेरा के लोग बहुत तादाद में हैं, रोशाने ने इस शिद्दत से सेरा की दाई गाल पर जांपड़ मारा कि सेरा को कुछ लम्हे कुछ सुनाई देना बंद हो गया। खुद पारस को कान में उंगली मारकर खुद को होश दिलानी पड़ी, क्योंकि थप्पड़ की आवाज पूरे डिपार्टमेंट में निगारे सी गूंजी थी। एक ही झटके से रोशाने ने इस डाइन को संभलने का मौका दिए बिना उसकी जख्मी बाजू पकड़कर कमर की तरफ मरोड़ते दूसरे हाथ से उसकी गन नीचे फेंकवा दी और इसी के लोगों की तरफ सिरा का थप्पड़ से सूजे गाल वाला मुंह करके फंकारी। पारस ने बिना गन जब इन काले चेहरों वाले गार्ड्स की तरफ देखा तो सबके हाथ लर्जे। हदायत बाबा के बचे हुए स्टाफ ने भी दाव डालते सब स्याह फामियों को काबू किया।
جبکہ جو ان گارڈز کا لیڈر تھا، جب پارس اس کی طرف اپنی شرٹ کی کف فولڈ کرتا بڑھا تو اس کی ٹانگیں نہ صرف کپ کپائیں بلکہ خوف سے پینٹ گیلی ہو گئی۔ پارس سمیت سب سٹاف نے ساتھ چھینک کیا جبکہ اسے پارس گھسیٹتا باہر لیے نکلا تاکہ ہدایت بابا کو کہاں لے جایا گیا یہ جان سکے۔ میں وہ ہوں جس کا پارس سیسا مغلانی پر سایہ ہے، سو ان کا نام لیتی ہر عورت پہلے ایسے ہی خواہ سے خمسہ مفلوج کرتا تھپڑ کھائے گی، پھر میری لاتیں۔ کمینی، تمہارے یہ ہونٹ اکھاڑ دوں گی اگر ان سے تم نے دوبارہ پارس سیسا مغلانی پکارا۔ روشانے نے سیرا کے بالوں سے پکڑے اسے اپنی طرف پلٹایا، ایک ہاتھ سے اس کی زخمی بازو دباتے دوسرا ہاتھ اس کی گردن کے گرد لپیٹا۔ سیرا درد سے کراہنے لگی۔ مہنگا پڑے گا تمہیں یہ سب، سیرا نے بمشکل سانس بھرتے وارن کیا۔ روشانے کا ہاتھ مزید جکڑا تو سیرا مار کی سانسیں اٹکنے لگی۔ سستے نشے ہم کرتے بھی نہیں بیبی ڈال، اب تم پر میں خود نظر رکھوں گی، روشانی زہریلا ہنس کر بولی، کیونکہ بس نہ چل رہا تھا اس لڑکی کا منہ نوچ لیتی۔ تم ہو کون؟ سیرا سے سکتی منمنائی، درد سے اس کا پورا جسم کانپا۔ میں پارس سیسا مغلانی تک پہنچتی بلاؤں کے آگے کی ڈال ہوں، یاقوت کہتے ہیں مجھے، نام تو یاد رہے گا، یا پھر اپنے نام کا ایک ٹیٹو تمہارے دوسرے گال پر چپکا دوں۔ آواز میں ایک سختی چھلکی۔ سیرا کے لیے بھی جان بچانا اہم تھا، تبھی منت سماجت پر اتر آئی۔ پلیز لیو می، سیرا نے درد سے نجات کو گڑ گڑاتے کہا تو روشانے نے اسے دکیل کر زمین پر پٹخا اور خود اپنے ہیل والا پیر سیرا کی گردن پر رکھا، پر دباؤ نہ دیا۔ تبھی ایک بیورو کا سٹاف ممبر اندر دوڑا۔ ہدایت بابا سرکار کو وہ لوگ جہاں لے کر جا رہے ہیں پتہ چل گیا ہے یاقوت میم، پارس سر خود روانہ ہوئے ہیں۔ روشانے نے سر ہلایا اور کراہتی سیرا کو اس کی شرٹ کی کالر سے پکڑ کر کھڑا کیا، اپنا ہاتھ سٹاف ممبر کی طرف بڑھایا جو ہتھ کڑی پکڑا رہا تھا۔ یاقوت کی جہنم میں اس کے پارس کی پہلی عاشق کا ویلکم کرو دوست۔ ہتھ کڑی سیرا کی کلائیوں میں ڈالے، روشانے نے گردن اکڑاتے اسے دھکیل کر سٹاف ممبرز کی طرف دھکا دیا جو اس کے چیخنے چلانے کے باوجود اسے گھسیٹ کر لے گئے۔ چار لوگ جو مارے گئے ان کو دیکھ کر روشانے نے دل پر ہاتھ رکھے ان چار کی قربانی کو سرہم کرے خراج دیا اور اس بیچ اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ حاتب کب سے گیا تھا پر لوٹ کر نہ آیا، ایون نرس نے اسے سوپ بھی پلا دیا اور نیند لینے کی ہدایت کرے چلی بھی گئی۔ رات بھی کافی ہو گئی تھی۔ حاتب نے مصباح منصور کے بچنے کا یقین کرنے کو بابا کے لوگوں کو کال کی جو ابھی تک اس کے آئی سی یو روم میں ہی ہونے کا بتا رہے تھے۔ پھر اس نے لالی پاپ کے لیے ہاسپٹل کا کیفیٹیریا وزٹ کیا تو وہاں کھڑا آنر بھی مسکرا دیا کہ وہ تو ختم ہو گئے۔ اب اتنی رات تھوڑے تھوڑے پین کے ساتھ اسے ہاسپٹل سے باہر جاتے بھی موت آئی، لیکن جب امائمہ کا لالی پاپ مانگنے کا انداز یاد آیا تو وہ ساری تھکاوٹ پڑے کیے گاڑی لے کر نکلا۔ شاپ پر پہنچ کر سب فلیورز کے دو دو اچھے والے پاپس لیے، وہ ان کو ایک بکٹ کی صورت شاپ کیپر سے ارینج کروایا اور تبھی اس پیچھے سے تھوڑا ٹائم لگا۔ امائمہ کو نیند آ رہی تھی پر وہ حاتب کی اتنی دیر سے غائب ہونے پر پریشان بھی تھی۔ دروازہ کھلنے پر اس نے گردن گھمائی جہاں وہ ڈور بند کرتا، ہاتھوں میں فلاور لالی پاپ بکٹ پکڑے قریب آیا۔ اب کہاں رہ گئے تھے؟ حاتب نے ترچھی نظر گھبرائے چہرے والی امائمہ پر ڈالی اور بکٹ اس کے سامنے کیا۔ وہ بچوں کی طرح مسکراتی اسے تھامنے لگی پر حاتب نے چالاکی سے ہاتھ پیچھے کھینچا۔ تمہاری فرمائش پر ہاسپٹل سے کافی دور جانا پڑا، ایسے ہی یہ تھوڑا ملے گا، پہلے میرا منہ میٹھا کرو۔ حاتب کی شرارت کا مفہوم سمجھتے وہ سانس روک کر اس کی آنکھوں میں تکنے لگی، پر میرے پاس تو کچھ میٹھا نہیں ہے، سوپ کے بعد سیرپ تھا میٹھا، پر وہ تو پی لیا۔ دکھی ہوتے اپنے سائڈ ٹیبل پر پڑے باؤل کی طرف اشارہ کرتی، وہ سچ میں حاتب کی مراد نہ جان سکی تھی۔ اس پر نتالیہ کے امیر کو سراسر شک تھا۔ تم نہیں جانتی میرا منہ میٹھا کیا کرے گا، چھوٹی بچی ہو کیا؟ حاتب نے اس بکٹ سے اپنی پسند کا ایپل فلیور لالی پاپ نکال کر باقی بکٹ سائڈ رکھا اور اسے کھول کر خفا سا اپنے منہ میں ڈال گیا۔ امائمہ نے مایوسی سے اس کے ہونٹوں کو دیکھا۔ ہو گیا میٹھا، اب مجھے بھی ایک دے دیں، میری زبان کڑوی ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے وہ سائڈ میز کی طرف جھکتی، حاتب نے اسے جھکنے سے بچاتے روکا۔ وہ بے اختیار اس سے تکنے لگی، جس کے منہ سے لالی پاپ کی سٹک نکلی دکھائی دی تو امائمہ مسکرا دی۔ یہی کھاؤ۔ حاتب نے فوراً سے اپنا لالی پاپ نکال کر پیش کیا۔ امائمہ نے منہ بسوڑا، اس کے ساتھ آپ کا تھوک لگا ہے، میں نہیں کھا رہی۔ وہ منہ پھلا کر واپس کمر بیک گراؤنڈ سے لگا گئی۔ اناتالیہ کا امیر صدمے میں جا چکا تھا، مطلب یہ لڑکی ایک لمحے میں بیچارے امیر صاحب کو غریب کر گئی۔ واپس منہ میں لالی پاپ ڈالے حاتب نے گردن گما لی، کوئی لفظ جو نہیں بچا تھا۔ فلاور بنا لالی پاپ بکٹ اٹھا کر بنا دیکھے امائمہ کی طرف بڑھایا تو اس نے فوراً سے جپٹ لیا۔ امیر صاحب کا دل کیا خون کے آنسو روئے اس لڑکی کے ایسے ظلم پر۔
اس میں ایپل تو ایک ہی تھا حاتم، مجھے وہ بہت پسند۔ امائمہ نے دوسرا ایپل والا جلدی سے اپنے نیچے چھپا کر منہ لٹکا کر حاتم کو دکھا۔ اب وہ تو اچھے سے جانتا تھا کہ اس نے سب 2 فلیور خود ایڈ کروائے ہیں۔ گردن فوراً موڑی۔ پر یہ تو میرے تھوک والا ہو گیا۔ خاتم نے ہشمگی نظریں ڈالے گوری دی۔ دو دینا۔ ہمائمہ کا دل نہ کانپا۔ امیر صاحب تب گئے۔ رومانس کا رے بھی نہیں آتا اسے، سب مجھے ہی سکھانا پڑے گا۔ خاتم نے اٹھ کر ایک خفا نظر ڈالی اور قریب آتے جگ سے گلاس میں پانی بھرا اور امائمہ کی طرف آ کر لالی پاپ کو اندر ڈبکی لگوائی۔ قریب آ کر مائمہ کے پاس رکتے اس کی طرف جھکتے بڑھایا جس نے جٹ سے پکڑ لیا۔ تمہاری اس حرکت سے میری زبان کڑوی ہو گئی، اب اس کا علاج کرنے دو مجھے۔ وہ اس کے تکیے پر ہاتھ رکھے جھک کر مائمہ کا لالی پاپ والا ہاتھ پرے کیے اپنی مٹھاس وصولتے، تب حیران ہوا جب وہ گلاب کی پنکھڑیاں اسے بہت مدھم سہی پر سکون بڑھانے میں ساتھ دیتی محسوس ہوئیں۔ وہ جھٹکے سے فاصلہ بنائے مائمہ کو حیرت و خمار سے دیکھنے لگا، جس نے فوراً نظریں لرز کر جھکا لیں۔ لالی پاپ دلوانے کا کیا فائدہ ہوا؟ بائی دا وے، جو اپنے نیچے چھپایا ہے وہ بھی ایپل فلیور تھا۔ سو جانا اسے کھا کر، صبح ملوں گا۔ نیند آ رہی ہے، ساتھ والے روم میں سو رہا ہوں، ڈر لگے تو آواز دینا، آ جاؤں گا۔ اس کی دہکتی گال کو چومے حاتم نے مائمہ کی ملائم خوشبو انہیل کی اور اسے دڑکتا چھوڑے نہ صرف اوپر اٹھا بلکہ دیکھتے ہی دیکھتے روم سے نکل گیا۔ جبکہ مائمہ نے اس کو اوجل ہوتا دیکھے حلق سے جب تھوک نکلا، وہ کافی بچگانہ انداز تھا۔ پھر ایک پیار بری نظر لالی پاپ پر ڈالے منہ میں ڈال کر آنکھیں موند گئی۔ بہت کچھ محسوس کرنے کا من کر رہا تھا، حاتم کو، اس کی خوشبو کو، اس کے ذائقے کو۔ جاری ہے کل کی کس بہت زیادہ زبردست ہونے والی ہے، مطلب جٹکا اسپیشل۔ آج ایک اور سین ایڈ کرنا تھا پر رینج ختم ہو گئی ہے۔ فریدون کی طرف سے آپ کو بہت بڑا شوق ملنے والا ہے، تیار ہو جائیں۔ جی تو کس کیسی لگی؟ بیسٹ سین اور ڈائلاگ ضرور بتائیں اور چینل کو سب لازمی سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں ہم 37 ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اچھا اور پیارا رسپانس دینا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔